ایک عام تاثر یہ ہے ہمارے یہاں، ہمارا حصہ ہی تھا نا 1971 تک، سب کچھ اسی طرح ہی تھا، تو ایک علیحدہ ملک بن گیا، اور اس کے بعد پھر ایک فضا بنی وہاں پر. پھر خاص طور پہ جو عوامی لیگ کی حکومت ہے، پھر حسینہ واجد اور ان کے والد محترم ہی تھے شیخ مجیب الرحمان، جو بھی اس وقت ہوا، تو ایک ایسا ماحول بن گیا کہ یار پاکستان کو بہت ہی کوئی وہاں پر کوئی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اب کیا حقیقت ہے، کیا فسانہ، وہ بتائیں، اب کیا حالات ہیں؟ پاکستان کو نفرت کے اعتبار سے اگر دیکھا جاتا تھا تو اس کے دو پیریڈ ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ جو بالکل ابتدائی تھا جب علیحدگی ہوئی تھی، وہ تو غصہ تازہ تھا، غصہ تھا، اگریشن تھا، زخم تازہ تھے. تو ایک تو وہ پیریڈ ہے. درمیان میں جب 1991 میں خالدہ ضیاء کی گورنمنٹ آئی، ٹھیک ہے، اور وہ پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنی، خاتون وزیر اعظم، تو ان کی گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہوئے، اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے روابط بحال ہوئے اور اچھے تعلقات کچھ آگے بڑھے. تو اس کے درمیان میں دوبارہ بریک لگ گئی، اور وہ تھا شیخ حسینہ کا 15 سالہ دور. اور اس دور کے اندر جو ہے حالات دوبارہ سے پاکستان مخالف ہو گئے. شیخ حسینہ کے دور کے اندر بنیادی طور پر جو بھارت کا انفلوئنس جو بنگلہ دیش میں 1971 میں تھا اور اس کے کچھ عرصہ بعد، تو وہ اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ وہ بالکل سرایت کر چکا تھا. یعنی وہ اس زمانے میں بنگلہ دیش کی گورنمنٹ جو ہے شیخ حسینہ کی، وہ انڈیا کی طرف تو دیکھتی تھی، پاکستان کی طرف نہیں، پاکستان کی طرف نہیں دیکھتی تھی، بلکہ انڈیا کے انفلوئنس میں جا چکی تھی پورے طریقے سے، اور ڈیپ روٹڈ. اور اس دور کے اندر پھر یہ کہ شیخ حسینہ کے دور میں دو جو بڑے کام اس طرح سے کہ جو جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اوپر مکمل پابندی لگی. جماعت اسلامی کو بین کر دیا گیا، کالعدم قرار دیا گیا، پابندی لگی، اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو پھانسیاں دی گئی، جیلوں میں گئے، دفتر سیل ہو گئے. تو یہ ساری چیز تو ایک بین اور کالعدم تنظیم کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ سارا سلوک ہوا. تو یہ جو کہا جاتا تھا بی این پی جو اس وقت جیتی ہے، بی این پی کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا تھا. تو یعنی کہ شیخ حسینہ نے کرش کیا برے طریقے سے اپنے علاوہ کسی کو چھوڑا ہی نہیں. تو اب وہ جو تھا ایک جمہوری رویہ کہ 2-3 پارٹیاں یا 2 پارٹیوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے، وہ ختم ہو گیا. شیخ حسینہ کے دور میں صرف 1 پارٹی اور ایک ہی لیڈر ہے اور ایک ہی پارٹی ہے، اور وہ شیخ حسینہ ہے. تو وہ جو ایک فضا بنی ہوئی تھی شیخ حسینہ کے دور میں، جبر کی، گھٹن کی اور آزادی طلب کرنے کی، تو یہ جو شیخ حسینہ کے دور میں اسٹوڈنٹ موومنٹ چلی اور اس کا جو خاتمہ ہوا شیخ حسینہ کے دور کا، یہ دراصل وہ سارا لاوا پک رہا تھا. 15 سالہ دور میں جو جبر کے نتیجے میں کیفیت پیدا ہوئی، تو وہ لاوا گھٹن کے ماحول میں پکتا رہا، اور وہ اسٹوڈنٹ موومنٹ کے نتیجے میں نکلا. تو پھر یہ جو صرف شیخ حسینہ سے نفرت نہیں ہے، پھر یہ نفرت جو ہے اس میں انڈیا بھی شامل ہو گیا. انڈیا ڈیفینیٹلی شامل ہوا، کیونکہ بنگلہ دیش کے جو عوام ہے نا، وہ پاکستان جنرلی پاکستانی عوام کی نسبت سیاسی شعور میں زیادہ آگے ہیں. ٹھیک ہے. اور سیاسی شعور میں اس لحاظ سے آگے ہیں کہ آپ خود دیکھیں قیام پاکستان کی جو تحریک تھی وہ ادھر مشرقی پاکستان سے ہی چلی تھی. مسلم لیگ کی بنیاد بھی مشرقی پاکستان کے حصے میں وہاں پہ رکھی گئی تھی. تو یہ سیاسی شعور کی علامت تھی اس خطے کی جو بنگال کا خطہ تھا. تو بنگال میں موومنٹس چلتی تھیں اور سیاسی تحرک تھا، تو یہ اسی کی کنٹینیوٹی ساری تھی. تو یہ جو بھارت کے خلاف نفرت ہے وہ، اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ اس سیاسی شعور نے یہ باور کروایا لوگوں کو، اور لوگوں کو یہ ریئلائز ہوا کہ اصل میں ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں ابھی تک، اور یہ انڈیا کی غلامی ہے. تو لہٰذا یہ اسٹوڈنٹس نے تو آزادی کا نعرہ لگایا کہ ہمیں آزادی چاہیے. تو وہ انڈین جبر سے آزادی تھی. تو اس لیے پھر انڈیا کے خلاف جو نفرت ہے وہ اس قدر تیزی سے بڑھی ہے اور وہ پروان چڑھی ہے، اور لوگوں نے بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ شیخ حسینہ کو اس کی اقتدار اس سے چھینا، تو اس کا انہوں نے اس طرح سے اظہار کیا کہ ہم نے انڈیا سے آزادی حاصل کی.